الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان اپنی ہے بات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان اپنی ہے بات ان کی انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ اپنا ہے رات ان کی میں کیا ہوں میری مدح کیا ہے اے شہ شاہاں میں کیا ہوں میری مدح کیا ہے اے شہ شاہاں حسان و فرزدق ہیں جہاں عاجز و حیران شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحباں عاجز ہیں سخن فہم سخن سنج سخن دان کیا مدح کف خاک سے ہو نور خدا کی لکنت یہیں کرتی ہیں زبانیں فصحا کی حضرات علماء کرام محترم بزرگوں مکرم دوستو عزیز بچوں آج کے اس پروگرام میں شریک ہو کر مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے اور وہ اس لیے یہ پروگرام تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کے مشن کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے کعبہ کا حکم ہوا تھا جب یہ حضرات کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں ایک دعا فرمائی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر کے سنایا ہے اللہ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اس قوم کے درمیان انہی میں کا ایک ایسا رسول مبعوث فرمائیے جو انہیں قرآن پڑھ کر سنائے کتاب پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم بھی دے اور ان کی گندگیوں کو دور کر کے انہیں پاکیزہ بنائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کی جناب میں قبول ہوئی اور قرآن پاک میں تقریباً 3 مقامات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کے مظہر کو بیان کیا گیا ہے سورۃ البقرہ میں سورہ آل عمران میں اور سورۃ الجمعہ میں
اللہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ ایک موقع پر اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور ایک موقع پر اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، چنانچہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور کن اغراض و مقاصد کے لیے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ انہی اغراض و مقاصد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نبی کی بعثت کی دعا کی تھی۔ کیا اغراض و مقاصد؟ کہ جو نبی اس قوم کے درمیان مبعوث کیا جائے وہ انہیں قرآنی آیات پڑھ کر سنائے، قرآن کے رموز و اسرار سمجھائے اور ان کے قلوب کا تزکیہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ جس وقت انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن کی آیات کو، اللہ کی آیات کو پڑھ کر ان کے سامنے سناتا ہے اور قرآن پاک کے رموز و اسرار کو سکھلاتا ہے اور ان کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے۔ انہی اغراض و مقاصد کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کی ایمان والوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے تحت مبعوث فرمایا اور آپ نے وہ فریضہ حسن و خوبی کے ساتھ 23 سالہ مدت نبوت کے اندر انجام دیا۔ آپ نے اللہ کے قرآن کو پڑھ کر سنایا، آپ نے اس کتاب مقدس کے رموز و اسرار کو سمجھایا، اور آپ نے رذائل اور گندگیوں کو لوگوں کے دلوں سے حتیٰ کہ معاشرے سے نکال کر باہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بطور احسان کے ذکر فرمایا ہے۔ گویا یہ چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں داخل ہے، اور اسی مشن کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 23 سالہ نبوت کی مدت کو گزارا ہے، اور یہی وہ مشن ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ نے اوڑھا اور چلایا، اور یہی وہ مشن ہے جو آج تک جاری ہے اور ساری ہے، اور صبح قیامت تک یہ مشن چلتا رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے قوم کے درمیان اپنے آنے کے مقصد کو اور اپنی بعثت کے مقصد کو بیان فرمایا، یوں کہہ کر انما بعثت معلما، لوگوں میں تمہارے درمیان معلم بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے درمیان اس لیے برپا کیا گیا ہوں تاکہ تمہاری اخلاق کی گندگیوں کو دور کر کے تمہارے اندر عمدہ خصائل کو پیدا کر دوں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کسی قوم کی ترقی اور اس کا عروج دو باتوں پر مضمر ہے۔ جب کسی قوم کے اندر علم آتا ہے اور اخلاق آتا ہے تو پھر وہ قوم آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہے، اور جو قوم علم اور اخلاق سے عاری ہوتی ہے، علم کے بجائے اس قوم میں جہالت ہو اور اخلاق کے بجائے اس قوم کے اندر بد اخلاقی ہو، تو وہ قوم پست سے پست تر ہو جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس ماحول میں ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس زمانے میں ہوئی،
وہ ماحول انتہائی پراشور، وہ زمانہ انتہائی بدی کا زمانہ ہے، علم نام کی چیز نہیں ہے، جہالت کے گھٹاٹوپ چاروں طرف اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، بد اخلاقی ہی بد اخلاقی ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی آتی ہے، آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پرآشوب ماحول کے اندر جہاں برائیاں ہی برائیاں ہیں، بھلائی کا نام و نشان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا حکم نہ فرما کر کے اللہ نے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ آپ غار حرا میں تشریف رکھتے ہیں، سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی پیش کرتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت جبریل آتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھیجتے ہیں اور آپ سے فرماتے ہیں اقرا، آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری۔ حضرت جبریل دوبارہ آپ کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں اقرا، آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل آپ کو زور سے دباتے ہیں اور پڑھواتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تقریباً علماء محققین کا اتفاق ہے کہ اولین وہ آیات جو سب سے پہلے نازل ہوئیں، یہ سورۃ العلق کی 5 آیات ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا۔ حضرت جبریل سفارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، روئے سخن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے کی محترم شب یعنی شب قدر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں سب سے محترم بشان کتاب کا آغاز ہے، اور ایسے موقع میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا حکم دے رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے ساری خلائق کو پیدا کیا۔ پڑھنے کا حکم دیا گیا، گویا اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ قوم جہالت کا شکار ہے، اور جہالت تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، گھر سے لے کر باہر تک جو خرابیاں ہیں اور جو فسادات ہیں وہ صرف جہالت کے نتیجے میں ہیں، اور جب یہ جہالت دور ہوگی تو برائیاں ختم ہوں گی اور بھلائیاں وجود میں آ جائیں گی، اس لیے کہ علم کمالات کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلی جو وحی آئی ہے وہ پڑھنے کے تعلق سے ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے دم بستہ سے پیدا کیا ہے، اور انہی 5 آیات کے اندر اور مختصر اور اولین پیغام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں دوبارہ پھر فرمایا اقرا، آپ پڑھیے، آپ کا پروردگار بہت مہربان ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنے کی تعلیم دی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس نے وہ چیز سکھلائی ہے جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ توجہ دلائی گئی کہ گویا علم ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر سکون وجود میں آئے گا، بھلائی وجود میں آئے گی، اور سماج اور معاشرہ ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہوگا اور آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ مصر کے بہت بڑے مفسر امام محمد ابن عبدہ فرماتے ہیں کہ پڑھنے اور پڑھانے کے تعلق سے اس سے زیادہ محتم بشان آیات پورے قرآن پاک کے ذخیرے کے اندر کہیں اور نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی ابتدا ان آیات سے کر رہے ہیں جہاں پڑھنے اور پڑھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔
میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج معاشرے کے اندر جو فساد ہے، معاشرے اور سماج کے اندر جو بے چینی ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارا معاشرہ پھر جہالت کی طرف لوٹ رہا ہے، ہمارا معاشرہ پھر ناخواندگی کا شکار ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ سیرت نبوی سے آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ماحول میں بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، اور پھر طرح طرح کی مشکلات اور طرح طرح کے حالات ہیں۔ آج ہم اپنی ناکامیوں پر غور نہیں کرتے، اپنی ان پریشانیوں کے اسباب کو نہیں سمجھتے اور نہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری ناکامیاں کیوں ہیں، ہماری پریشانیاں کیوں ہیں، ہم مشکلات میں کیوں گھرے ہوئے ہیں، اور حالات نے چاروں طرف سے ہم کو کیوں گھیرا ہوا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اور اس کے اسباب کی طرف ہم نے آج تک توجہ نہیں دی ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میرے عزیزوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو علم اور اخلاق کی بنیاد پر اٹھایا تھا۔ جب قوم کے اندر علم آئے گا اور جب قوم کے اندر اخلاق آئے گا تو یہ قوم واپس آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گی۔ جب قوم سے علم رخصت ہوگا اور قوم سے اخلاق رخصت ہوگا تو پھر یہ قوم واپس پستی کی طرف چلی جائے گی۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج پاکیزہ ہو، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول پرسکون ہو، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں سرخروئی نصیب ہو، تو ہمیں اسی طریقے کو اختیار کرنا ہوگا جو طریقہ ہمارے سامنے تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، بار بار میرے کان میں یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں کہ تنظیم ائمہ مساجد نے باضابطہ ایک مہم چلائی ہوئی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ ہر مسجد کے اندر مضبوط مکتب کا نظام ہو، اور بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ ہو، ان کے اندر علم کا شوق پیدا کرنے کے لیے، ان کو دین کے علم کی طرف راغب کرنے کے لیے حوصلہ افزا ان کے درمیان پروگرام ہوں، جس کے ذریعے سے خود ان کے حوصلے کو فروغ ہو، اور ان کے ماں باپ کے اندر شوق پیدا ہو، بچوں میں شوق پیدا ہو علم دین کے سیکھنے کا، اور ماں باپ کے اندر شوق پیدا ہو علم دین کے سکھانے کا۔ اس لیے انہوں نے گویا ایک مشن کے انداز میں اس کام کو شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارے مکاتب، یہ ہمارے جو مدارس اور یہ جو ہمارے مؤسسات ہیں، آپ انہیں معمولی نہ سمجھیں، یہ دین کی حفاظت کی بنیاد ہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو جو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، ان کی حفاظت کے گویا یہ مضبوط اسباب ہیں۔ ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کے ذریعے سے دین کی کتاب قرآن پاک کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کے ذریعے سے نبوی تعلیمات کی حفاظت ہو رہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دین ہمارا محتاج ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دین گویا ہمارے بغیر وجود میں نہیں رہے گا۔ جی نہیں، اس دین کے ہم محتاج ہیں۔ اس دین کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اس دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا ارادہ رکھتا اور اس کی جستجو کرتا ہو تو اللہ کی جانب سے اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دین اللہ کا منتخب کردہ ہے، اور میں آگے چل کر کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دین کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ یہ دین آفاقی دین ہے، یہ دین ہماگیر دین ہے، یہ دین قیامت کی صبح تک رہنے اور باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے اسباب بنائے ہیں، اور حفاظت کے اسباب میں سب سے بڑا سبب جو ہے ہمارے یہ مکاتب اور ہمارے یہ مدارس ہیں،
اور ان مکاتب میں اور ان مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں، اور ان مکاتب اور مدارس میں چٹائیوں میں بیٹھ کر کے یہ ہمارے نونہال بچے اور بچیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی حفاظت کا کام لے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا انتخاب فرمایا اور دین کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ دین جس طریقے سے نازل ہوا تھا، یہ قرآن پاک جس طریقے سے نازل ہوا تھا ویسا ہی ہے اور صبح قیامت تک یہ ویسا ہی رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ کو قرآن پاک کے حفظ کا شوق ہوتا تھا۔ حضرت جبرائیل وحی لے کر کے آتے تھے اور ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے اس شوق میں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام اور اللہ تعالیٰ کا یہ عطیہ جو اللہ اپنے معزز فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ہم تک بھیج رہے ہیں، کہیں اس کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو حضرت جبرائیل کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک چلا کرتی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، وحی کا اپنا ایک اثر ہوتا تھا جس کی تکلیف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود شوق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی ان آیات کو دہرایا کرتے تھے۔ اللہ کو ترس آیا اور اللہ نے فرمایا نبی جی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے نبی جی آپ اپنی زبان کو مت چلایا کریے لتعجل بہ، جلد بازی میں ہمارے ذمے اس قرآن پاک کا جمع کرنا ہے اور جمع کرنے کے بعد پھر اس کو پڑھوا بھی دینا ہے اور پھر اس کے معنی اور اس کے معارف کو سمجھا بھی دینا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غایت شوق میں قرآنی آیات کو پڑھا کرتے تھے اور جس مقصد کے تحت پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بے فکر کر دیا کہ جس وقت وحی آیا کرے اس وقت آپ کا کام سننا ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ وہ قرآن پاک کی آیات جس کو حضرت جبرائیل لے کر کے اتر رہے ہیں اور جو آپ کو سنا رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، اس کا کوئی حصہ آپ سے ضائع نہیں ہوگا۔ ان علینا جمعہ، ہمارے ذمے اس قرآن پاک کو آپ کے سینے کے اندر محفوظ کر دینا ہے، اور صرف محفوظ کر دینا نہیں، آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھا بھی دینا ہے، اور صرف پڑھا دینا نہیں بلکہ اس کے معنی اور اس کے مطالب کو بیان بھی کر دینا ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو جب قرآن پاک پڑھاتے تھے تو قرآن پاک کے الفاظ بھی یاد کرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر حضرات صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن پاک کے حافظ بھی تھے، جو قرآن پاک کے حافظ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن پاک کی حافظ ہے۔ ایک وقت آتا ہے یمامہ کی جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ کے اندر حفاظ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں امیر المومنین، حفاظ اور قراء کی ایک بڑی جماعت شہید ہو چکی ہے، اگر اسی طریقے سے حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا وہ عظیم عطیہ قرآن کی شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو ہم کو ملا ہے کہیں وہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے، اس لیے اس کی جمع اور ترتیب کی کوئی شکل ہونی چاہیے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو سنا، لیکن ابھی انشراح نہیں تھا، اللہ کی طرف سے انشراح ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا کہ جن کے پاس قرآن پاک موجود تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب وحی اترتی تھی تو آپ قرآنی آیات کو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کچھ خاص بندے تھے جن سے قرآن پاک لکھوایا کرتے تھے۔ قرآن پاک اس وقت کاغذ میں نہیں لکھا جاتا تھا، کاغذ کا وجود نہیں تھا، تو آپ چمڑوں کے ٹکڑوں میں قرآن پاک لکھاتے تھے، بانس کے پارچوں میں قرآن پاک لکھواتے تھے، ہڈیوں میں قرآن پاک لکھواتے تھے۔ اس طریقے سے گویا قرآنی آیات لوگوں کے پاس جمع تھیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو جمع فرمایا اور سب کو ہدایت دی کہ جس کے پاس بھی قرآن پاک کا کوئی حصہ محفوظ ہو وہ لا کر کے جمع کرے۔ چنانچہ انتہائی اہتمام کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ اس طریقے سے پہلی مرتبہ قرآن پاک نسخے کی شکل میں لکھ کر کے جو وجود میں آیا ہے وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں آیا۔ حضرت ابوبکر کا عہد گزر جاتا ہے، سیدنا حضرت عمر فاروق کا عہد گزر جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس پر مزید اہتمام کیا اور قرآن پاک کے مزید اہتمام سے نسخے تیار کیے۔ وہی قرآن پاک کا نسخہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار کیا گیا وہ آج تک آپ کے پاس موجود ہے اور صبح قیامت تک انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے محفوظ رہے گا۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کی یہ ترتیب جاری ہوئی۔ صحابہ قرآن پاک کے حافظ، صحابہ کے بعد تابعین قرآن پاک کے حافظ، اور یہ سلسلہ چلا اور آج اللہ کا فضل ہے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں امت میں کروڑوں حفاظ موجود ہیں جن کے سینوں کے اندر قرآن پاک الحمدللہ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نونہالوں کے سینوں کو قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ ایک ایسا بچہ جو زبان سے صحیح بول نہیں سکتا، ایک ایسا بچہ جو اپنی مراد کو ظاہر نہیں کر سکتا، ایک ایسا بچہ جو کھانے اور پینے کا بھی محتاج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چونکہ اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے، چنانچہ ایک ایسا بچہ جو اس کی زبان میں تتلاہٹ ہے، جس کے اندر شعور کی کمی ہے، چلنے پھرنے کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر فرمایا کہ ایسے نونہالوں کی سینوں میں بھی قرآن پاک کو جمع کیا۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، ہارون رشید کے دربار میں 4 سال کا بچہ لایا گیا جس نے قرآن پاک کو حفظ مکمل کر لیا تھا۔ اس بچے کے تعلق سے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بچہ قرآن پاک کا مکمل حافظ تھا، 4 سال کا معصوم بچہ تھا، اور اس کی معصومیت اور اس کے بچپنے کا عالم یہ تھا کہ جب اس کو بھوک لگتی تھی تو بلبلا کر کے روتا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا، معصوم بچے کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کہ جن کے بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، اور خوش نصیب ہیں وہ ہمارے نونہال بچے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی سعادت بخشی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم یہ نہیں کہتے اور نہ کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ قوم کا ہر بچہ حافظ ہو، کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ قوم کے ہر بچے کا حافظ ہونا ضروری ہے، کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ قوم کے ہر بچے کا عالم ہونا ضروری ہے، کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ قوم کے ہر بچے کا مفتی اور قاضی ہونا ضروری ہے، لیکن ہم نہیں، شریعت آپ سے کہتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کہتے ہیں کہ قوم کے ہر بچے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، قوم کے ہر بچے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور ہمارا اسلام اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جس وقت ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کی تعلیم ہوگی، ہماری اسلامی تربیت ہوگی تو ہمارا اسلام باقی رہے گا۔ اگر ہماری تربیت اسلامی نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام کا علم نہیں ہے تو ہمارا اسلام باقی نہیں رہ سکتا۔ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان بندے اور ہر مسلمان بندی پر فرض ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مکمل عالم ہونا، باسند عالم ہونا، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مفتی اور قاضی ہونا ہر مسلمان بندے اور بندی پر فرض ہے، بلکہ یوں کہا گیا علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ علم سے مراد کتنا علم؟ جو ہر ایک کے لیے فرض ہے، اتنا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کو پہچان سکے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سکے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے نبی کی تعلیمات کو جان سکے، جس کے ذریعے سے وہ جینے کا سلیقہ سیکھ سکے، جس کے ذریعے سے وہ حلال اور حرام کے اندر تمیز کر سکے،
اتنے علم کا سیکھنا ہر مسلمان بندے اور ہر مسلمان بندی پر لازم اور ضروری ہے، جس کی طرف توجہ ہماری انتہائی کمزور ہے۔ آج ہمارا بچہ زبان سے بولنے کے قریب ہوتا ہے، بول بھی نہیں پاتا، چلنے کے قریب ہوتا ہے، چل نہیں پاتا۔ ہمارے دلوں میں حوصلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کسی کانوینٹ کے اندر، کسی اسکول کے اندر بہت جلدی ایڈمیشن کرائیں۔ اندر سے شوق ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، مہنگی فیس دے کر مہنگے اسکولوں میں انتہائی اہتمام سے ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرتے ہیں۔ ہم منع نہیں کرتے، لیکن یہ اہتمام، یہ ولولہ، یہ شوق، یہ جذبہ آپ کے اندر اس اعتبار سے پیدا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ہماری گود میں پلنے اور پرورش پانے والا بچہ وہ بھی مسلمان ہو کر کے پیدا ہوا ہے، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے۔ اسلام اس کے اندر کیسے آئے گا اور اس کا اسلام اس کی زندگی کے آخری سانس تک کیسے باقی رہے گا؟ وہ کون سی ایسی درسگاہ ہے جہاں اس کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ وہ کون سے ایسے اساتذہ ہیں جن کی نگرانی میں اس کی زندگی کی جس کی نگرانی میں ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ ہماری توجہ ان کی طرف ایسی نہیں ہوتی جیسے ان کانوینٹوں، اسکولوں اور کالجوں کی طرف ہوتی ہے۔ یہ ایمان کی کوتاہی ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو عصری تعلیم نہ دلائیے، آپ سے کوئی یہ نہیں کہتا، کسی کو آپ نے نہ سنا ہوگا، کسی ذمہ دار عالم کو آپ نے یہ کہتے ہوئے نہ سنا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو عصری تعلیم نہ دلائیے، کسی ذمہ دار عالم کو یہ کہتے ہوئے نہ سنا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں مت بھیجیے، لیکن یہ کہتے ہوئے ضرور سنا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اسلامی تعلیم ضرور دلوائیے۔ یہ مکاتب انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ہماری کامل توجہ ان مکاتب کی طرف ہونا چاہیے۔ ان مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ انتہائی محترم ہیں اور ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے جذبات کی قربانی دے کر چند ٹھیکروں میں، جن کے پیش نظر وہ ٹھیکرے نہیں ہیں، اصلاً دین کی خدمت ہے، لیکن انہوں نے اپنے جذبات کی قربانی دے کر اسلام کے فروغ کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت کے لیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو عام کرنے کے لیے اپنی جذبات کی قربانی دے کر چٹائیوں میں بیٹھ کر نانے جمی کو کھا کر کے گویا ان نونہال بچوں کو پڑھانے کے لیے جد و جہد کرنے کی ٹھانی ہے۔ آج یہ ہمارے سامنے بچے ہیں، یہ بہت ہی محترم ہیں۔ میرے عزیزوں، کسی قوم کے عروج اور اس کی ترقی کو اگر دیکھنا ہو اور کسی قوم کی پستی اور کسی قوم کے زوال کو اگر دیکھنا ہو تو اس قوم کے نونہالوں کو آپ دیکھیے۔ اگر کسی قوم کے نونہال اور کسی قوم کے معصوموں میں اگر علم ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ گویا وہ قوم ترقی کے مدارج طے کر رہی ہے، اس قوم کا مستقبل روشن ہے، اور جس قوم کے بچوں میں علم نہیں ہے سمجھ لیجئے ان کا مستقبل تیر و تار ہے، ان کا مستقبل تباہ ہے، ان کا مستقبل برباد ہے۔ میں دانشوران قوم و ملت سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ اس فکر کو اپنے ذمے اوڑھیں اور جو ممکنہ تعاون اس لائن سے ہو سکتا ہے وہ تعاون کریں، اور سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ خود اپنے اعتبار سے اپنے اندر دین کے علم کو جذب کرنے کی اور دینی تربیت حاصل کرنے کی اور اپنے وجود کی اصلاح اور اس کے سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے نونہالوں کی دینی اور اسلامی تربیت کے فکر کرنے کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے۔ آج زمانے کی پرآشوبی دیکھ رہے ہو، ہر چہار جانب سے آپ کے خلاف آوازیں۔ اس وقت باطل پوری قوت کے ساتھ متحد ہو چکا ہے، اپنے نظریات میں اختلاف کے باوجود، اپنے فکر و نظر میں الگ ہونے کے باوجود اسلام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ مسلم امہ بیدار ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج معمولی باتوں میں ایک دوسرے سے اپنا رخ پھیرتی ہے اور معمولی باتوں میں ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے، اور انہیں یہ معلوم نہیں ہے
کہ آج ہمارے خلاف پوری دنیا کے پیمانے پر ہمارے مٹانے کے لیے، ہم کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے کیسے تانے بانے بنے جا چکے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ جس مذہب کے حامل ہیں وہ مذہب اللہ کا منتخب کردہ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مذہب قیامت کی صبح تک کے لیے آیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی قوم اس دین کو مٹا نہیں سکتی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کو دنیا کی کوئی قوم صفحہ ہستی سے ختم نہیں کر سکتی۔ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں اور مٹ جائیں گی، لیکن اس قانون کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کا دین غیور ہے۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے حفاظت کے اسباب پیدا کرتے رہیں گے۔ سوال ہمارا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نسبت سے ہم کو زندہ رکھا ہے، ہمارے اندر اسلام کتنا ہے، کتنا ہونا چاہیے؟ کیا معمولی اسلام پر اکتفا کرنے اور قناعت کر کے ہمارا کام چل جانا ہے؟ قرآن سنیں اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر جب ہم پورے طور پر داخل ہوں گے، اللہ کی طرف سے کامیابی آئے گی، اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی، اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت کے فیصلے ہوں گے۔ اور جب اسلام میں ہم داخل نہیں ہوں گے، کامل و مکمل داخل نہیں ہوں گے، تو پھر ہماری ناکامی کی داستانیں سنائی جاتی رہیں گی اور ہم سنتے رہیں گے۔ میرے عزیزو، یہ دین اسلام ہمیشہ کے لیے آیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ہمیشہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، باطل کا کام ہے اللہ کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کرنا۔ ہر زمانے میں باطل نے اللہ کے چراغ کی بجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ اللہ کا چراغ جیسے کل روشن تھا آج بھی روشن ہے، اور یہ اللہ کا چراغ برابر روشن رہے گا۔ اس چراغ کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کا صحیح علم حاصل کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس صحیح علم کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت کے اور مدد کے وہ فیصلے ہوں گے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں سے، ان سے جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جو بندے ایمان لائے اور ایمان کے مقتضا پر انہوں نے عمل کیا تو اللہ کا وعدہ ہے ان سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں روئے زمین کا خلیفہ بنائیں گے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین سے اللہ راضی ہے اللہ تعالیٰ اس دین کی قوت ان کے اندر پیدا کر دیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عہد میں جب وہ ایمان اور ایمان کے مقتضا پر کامل اور مکمل طور پر کھڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو مکمل کیا۔ اور یہ وعدہ خاص اس عہد کے لیے نہیں، یہ وعدہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ جب بھی یہ مسلم امہ اللہ کے اس قانون کو پوری طریقے سے اپنے اندر داخل کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ حضرات خلفائے راشدین کا زرعی اور سنہرا دور ایسا گزرا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کی تکمیل فرمائی ہے۔ 30 سالہ خلافت راشدہ کا
زرعی اور سنہرا دور ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کی تکمیل فرمائی، اور قیامت کی صبح تک جب بھی مسلم امہ کے حالات یہ ہوں گے، اللہ اپنے اس وعدے کی تکمیل کرے گا، اللہ اپنے اس وعدے کی تکمیل کرے گا۔ آج کی اس مجلس میں میں آپ سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہم سرخرو ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہم کو عزت نصیب ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ باطل جو اس وقت پوری طاقت کے ساتھ ہر چہار جانب سے مسلم امہ کو اپنے نرغے اور اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے شکنجے سے آزاد ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے تشدد سے بالکل فارغ ہوں، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ جس رب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس رب کی معرفت کامل و مکمل طور پر ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، اور پھر اس نے ہماری زندگی گزارنے کا قانون اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمارے درمیان اتارا ہے، اس قانون کو کامل و مکمل طور پر ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کامل و مکمل دین ہونا چاہیے۔ جب قوم ان صفات سے عاری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ ہی کی طرف سے اللہ کے بندے کھڑے ہوتے ہیں جو جلاد بن کر کے کام کرتے ہیں۔ القلوب بین اصبع الرحمن یصرفها حیث یشاء، قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ ان کو جیسا چاہتا ہے ویسے ان کے اندر تصرف کرتا ہے۔ جو قومیں اللہ کے قانون سے بغاوت کرتی ہیں، اللہ دنیا کی قوموں کو جلاد بنا کر ان پر مسلط کرتے ہیں، وہ ان کو سزائیں دیتی ہیں۔ اگر ہم کو یہ گوارا نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے سامنے سربسجود ہوں، گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کریں، اللہ کے قانون کو فالو کریں۔ وہ قومیں جن کے دلوں میں اللہ نے عداوت ڈالی ہے، وہ قومیں جن کے دلوں میں اللہ نے دشمنی ڈالی ہے، اللہ ان کے قلوب کو بدل دیں گے، اور بجائے عداوت کے اللہ ان کے قلوب کے اندر محبت پیدا کر دیں گے۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے یہ اساتذہ، اور قابل مبارکباد ہیں ہمارے یہ طلبہ، اور قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ احباب جو ان اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور دامے درمے سخنے اپنا تعاون پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، اس کے بغیر ترقی کی کوئی اور شکل نہیں، اس کے بغیر سماج کے پنپنے کی کوئی اور شکل نہیں ہے۔ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے اپنے آنے کے مقصد کو یوں پیش فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے تمہارے درمیان برپا کیا گیا ہوں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے درمیان اس لیے برپا کیا گیا ہوں تاکہ تمہاری اخلاق کی گندگیوں کو تمہارے اندر سے نکال دوں۔ حضرات صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، قرآن ان کے سینوں میں نور بن کر داخل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کی کایا پلٹ کی، اور ایسا انقلاب ان کی زندگیوں کے اندر آیا کہ وہ قوم جو جہلائے عرب کے نام سے جانی جاتی تھی، اب وہ قوم بجائے جہلائے عرب کے صحابہ کرام کے نام سے جانے لگی۔ صحابہ کرام وہ مقدس اور وہ پاکیزہ جماعت ہے میرے عزیزوں، کہ چشم فلک نے اس مقدس اور پاکیزہ جماعت سے، اس چشم فلک نے اس مقدس اور پاکیزہ جماعت سے پہلے اور ان کے بعد ایسی کوئی جماعت کو نہیں دیکھا۔ قرآن پاک نے جس جماعت کو اور جس طبقے کو سراہا ہے، اور من حیث الطبقہ اور من حیث الجماعت جس کی تقدیس کی گئی ہے، وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کیوں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توصیف کیوں فرمائی؟ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثرات ان کی زندگیوں کے اندر ایسے داخل ہوئے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس جماعت کو اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو مقام صحابیت پر فائز ہونے کی وجہ سے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ صحابہ اتنے اونچے مقام پر فائز ہیں، ادنا سے ادنا صحابی کا بڑے سے بڑا غوث اور بڑا سے بڑا قطب مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا اونچا اور اتنا بلند مقام ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا۔ اس لیے کسی کے لبوں میں حضرات صحابہ کے خلاف کوئی بات نہیں آنی چاہیے، اور نہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی مقدس اور پاکیزہ زندگی کے تعلق سے دلوں میں کوئی خیال آنا چاہیے۔ خدا نے خود جنہیں بخشا رضامندی کا پروانہ، انہی پر باز ناداں کچھ گڑھا کرتے ہیں افسانہ۔ خدا نے خود جنہیں بخشا رضامندی کا پروانہ، انہی پر باز ناداں کچھ گڑھا کرتے ہیں افسانہ۔ خدا کی رائے سے بھی منحرف تو ہے معاذ اللہ، تو ظالم کیوں نہ کہہ دوں میں تجھے پھر حق سے بیگانہ۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں فرق مراتب تو ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی طعن کر سکے اور کسی کو مورد طعن بنایا جائے۔ کسی کو اس کا حق نہیں پہنچتا اور کسی کو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس روئے زمین کے اندر انسانوں کے گروہ میں انبیاء علیہ السلام کی مقدس اور پاکباز جماعت انبیاء علیہ پاکباز جماعت ہے جو معصومیت کی صفت کے ساتھ متصف ہیں، یعنی یہ معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کی گئی ہے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، معصیت نہیں ہو سکتی، خلاف اولا چیزوں کا صدور تو ہو سکتا ہے لیکن ان سے معصیت نہیں ہو سکتی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ معصوم تو نہیں ہیں لیکن اللہ کی طرف سے یہ محفوظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پاکیزہ اور مقدس جماعت کی حفاظت کی گئی ہے۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، گناہ ہوئے ہیں، لیکن کوئی صحابی کسی گناہ پر باقی رہ جائے یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ ہونے کے باوجود صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی سچی توبہ کرائی ہے اور اپنے ایسے فضل خاص کو متوجہ فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں بالکل صاف کر دیا، آئینے کی طرح صاف و شفاف کر دیا، اور وہ بالکل پاک اور صاف ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری مقدس جماعت کے لیے بغیر کسی استثناء کے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدث گزرے ہیں، کسی نے ایک موقع پر امیر المؤمنین حضرت عبداللہ ابن مبارک سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ حضرت عبدالعزیز جنہوں نے نہج نبوت پر حکومت کی ہے، اور علماء نے تو یوں خلیفہ راشد خامس تک کہہ دیا ان کو، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے درجے کے گویا تابعی ہیں، اور زبردست انہوں نے گویا عدل و انصاف کا ایک مظاہرہ پیش کیا ہے، اور گویا ان کی حکومت ضرب المثل ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ عدل کا ایسا نظام قائم فرمایا تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھیڑ اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیا کرتے تھے، ایسی زبردست حکومت چلائی ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ تو کسی نے ان کے تقدس اور ان کی بزرگی کو دیکھ کر کے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے یوں سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ عمر ابن عبدالعزیز بہتر ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں؟ یہ سوال سن کر کے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا، اللہ کے بندے مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ عمر ابن عبدالعزیز بہتر ہیں یا امیر معاویہ بہتر ہیں؟ صحابی رسول کا تقابل کسی غیر صحابی سے کر سکتے ہو؟ یہ ممکن ہے؟ سنو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں دشمنان اسلام کے مقابلے میں جس جنگ میں شرکت کی ہے، اس جنگ کے دوران ان کے گھوڑوں کے ٹاپو سے اڑنے والا غبار
ان کی ناک کی آلائش بن گیا، اس ناک کی آلائش کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کا مقام حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ نادان ہیں وہ بندے، محروم القسمت ہیں وہ بندے جو حضرات صحابہ پر زبان دراز کرتے ہیں، محروم القسمت ہیں وہ بندے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محترم صحابی رسول کے خلاف زبان تان دراز کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حضرات صحابہ مقدس اور پاک باز جماعت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ان کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو لوگ صحابہ کی تعظیم نہیں کرتے، جو لوگ صحابہ کی تعظیم نہیں کرتے، ہم ان کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارا یہ جذباتی پہلو ہے جو مبنی بر حقیقت ہے۔ تو میں خلاصے کے طور پر اب آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس محترم جگہ میں انتہائی محترم ہے، اور اس اعتبار سے محترم ہے کہ اس مجلس کا انعقاد تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہوا۔ اس مجلس کا انعقاد تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے تعلق سے ہوا کہ جس مشن کو لے کر کے آپ برپا کیے گئے تھے، اس مشن کو یہ امت لے کر آگے کیسے بڑھے، اس مشن کے تحت ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو خوب مبارک فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔